اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مبنی سلسلے کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسلام کے ابتدائی دور کے ان حالات پر جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو جھنجھوڑا۔ ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی، پھر 3 سال خفیہ دعوت اسلام رہی، اس دوران کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ چوتھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلانیہ کھلم کھلا دعوت اسلام دی اور ابو لہب نے اس کا سخت انکار کیا، اور ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے خلاف سخت رویہ۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اور ان کی خالص نیک فطرت اور ایمانداری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی زید بن خطاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے لیے سرمایہ مہیا کیا، اور حضرت عمر اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ وہ بہادر، عقل مند اور فہم و فراست رکھنے والے نوجوان تھے، ایمانداری اور محنت سے تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت جلد کاروباری حلقہ میں مقبول ہو گئے۔ وہ قبول اسلام سے قبل بھی دھوکہ دہی اور جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کام سے وابستہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے بین الاقوامی تجارتی سفر پر گئے تو اس سفر میں ان کی ملاقات ایک نصرانی راہب سے ہوئی۔ تاریخی روایات ابن عساکر، امام سیوطی اور دیگر سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار شام کی طرف تجارتی سفر پر گیا۔ راستے میں ایک نصرانی راہب عیسائی پادری سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک خانقاہ میں رہتا تھا۔ ہم نے وہاں قیام کیا۔ راہب نے مجھ سے کہا، اے قریش کے نوجوان، تمہارے قبیلے میں ایک نبی ظاہر ہوگا اور تم اس کے وزیر اور مددگار بنو گے، اگرچہ ابتدا میں تم اس کے دشمن ہوگے۔ میں نے اس وقت اس کی اس بات کو حیرت سے سنا اور واپس مکہ آ گیا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی علماء کو آنے والے نبی کی علامات معلوم تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم صرف مکہ یا مدینہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ باہر کی دنیا میں بھی لوگ منتظر تھے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ یہ وہ وقت یا زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے 3 سال خفیہ اسلام کی تبلیغ کی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ اکثر غار حرا میں جا کر غور و فکر کرتے، تنہائی پسند تھے۔ ایک دفعہ غار حرا میں تھے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں گھبرا کر خدیجہ کے پاس گھر واپس آیا اور ان سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ نے مجھے چادر اڑا دی، تسلی دی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو انہوں نے علی کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں بلا کر گھر لائیں۔ جب ورقہ بن نوفل گھر آئے، تمام واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو کوئی بھی ایسی بات لے کر آیا جیسی تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت پر اپنے اہل خاندان اور قریبی ساتھیوں کو دعوت اسلام دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ کی فیملی کا حصہ نہ تھے مگر قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ انہوں نے بلا ہچکچاہٹ، بغیر کوئی سوال کیے اسلام قبول کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق اگرچہ مکہ کے سرداروں میں سے نہ تھے مگر ایک کامیاب تاجر، امیر اور بااثر انسان تھے۔ مکہ کے اہم معاملات میں ان کی رائے کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی محمد پر ایمان لے آئے تو انہوں نے قریش کی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اور اب وہ قریش کے سرداروں سے میل جول بھی کم رکھتے تھے اور بات چیت بھی نہ کرتے تھے۔ آتے جاتے کوئی حال احوال پوچھ لیتا تو سرسری سے جواب دیتے تھے۔ جب اہل مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نمایاں تبدیلی دیکھی تو وہ سوچنے لگے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کے دوست تھے۔ عثمان نے ابوبکر کو اعتماد میں لیا اور ایک دن ان سے کہنے لگے، ابوبکر کیا بات ہے؟ کیوں تم اپنے ہی لوگوں سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں تم سرداروں کے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ کوئی معاملہ سنجیدہ ہے تو میرے دوست مجھے بتاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عثمان تم نے مجھے کیسا پایا؟ عثمان نے جواب دیا، میرے دوست تم ایک ایماندار اور سچے انسان ہو، کبھی مکہ میں کسی کو تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے پوچھتے ہیں، محمد بن عبداللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عثمان جواب دیتے ہیں، محمد بلا شبہ مکہ کے سب سے اعلیٰ شخص ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، وہ مجسمہ شرافت ہیں، انسانیت کے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ خوبیوں کے مالک ہیں، مکہ میں کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عثمان کیا محمد سے جھوٹ بولنے کا گمان بھی کیا جا سکتا ہے؟ عثمان بولے، ہرگز نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عثمان آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس نے مجھے اہل مکہ سے دور کر دیا ہے، مگر پہلے تم وعدہ کرو کہ تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، محمد ابن عبداللہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے جو انہیں اللہ کا پیغام دیتا ہے جس میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ پھر قرآنی آیات انہیں پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا، عثمان تم ایک سمجھدار اور عقلمند شخص ہو، تم جانتے ہو ان بتوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، نہ وہ بت دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، بھلا یہ کیسے کسی کو نقصان اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ عثمان غور سے سنو، محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں جو تمہارا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عثمان بن عفان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ عثمان بن عفان چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے قریش کی محفلوں سے حضرت ابوبکر صدیق نے دوری اختیار کی اور اب عثمان بن عفان نے۔ یہ بات قریش کے سرداروں کے لیے قطعاً قابل برداشت نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت زبیر بن عوام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ سب لوگ اگرچہ مکہ کے سرداروں میں شمار نہ ہوتے تھے مگر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے کفار سے دوری اختیار کی تو کفار مکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے ساتھ مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بات کفار مکہ تک پہنچ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین پھیلا رہے ہیں اور یہ کہ وہ بتوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان خاموشی سے اور چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم بہت شدید تھا۔ 3 سال تک خفیہ اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی اور تقریباً 40 لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان میں اثر و رسوخ رکھنے والے چند افراد بھی شامل تھے اور کمزور غلام طبقہ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین بھی شامل تھے۔ یہ لوگ اسلام کی بنیاد رکھنے والے اولین افراد میں شامل ہیں جنہوں نے دین حق کو قبول کیا اور اس کے لیے تکالیف بھی برداشت کی۔ ایک بار مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ پہاڑوں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام الطبقات اور دلائل نبوہ میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار مکہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے ہمیں نماز ادا کرتے دیکھ لیا اور ہم سے جھگڑنے لگے اور ہم نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ یہ جھگڑا کرنے والے کفار مکہ
ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو پتھر مارے، جواب میں مسلمانوں نے بھی انہیں پتھر مارے۔ اس جھگڑے میں عمار بن یاسر زخمی ہوئے، بلکہ دیگر صحابہ بھی زخمی ہوئے۔ ابو سفیان نے گھاٹی سے واپس آ کر یہ خبر سارے قریشی سرداروں کو بتائی۔ سب سردار آگ بگولا ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کہا، اس وقت قریش کا قبیلہ شمس مال و دولت میں سب سے آگے ہے، ہماری سب پر حکومت ہے، اگر بنو ہاشم میں نبی آ جائے گا تو ہماری حیثیت کم ہو جائے گی، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھانا، ان پر تشدد کرنا اور سبق سکھانا ضروری ہے۔ قریشی سرداروں نے رائے دی کہ ہمارا مذہب یعنی بت پرستی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اسی دین نے ہمیں عربوں پر غلبہ عطا کیا ہے۔ آج محمد نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور وہ ہمارے دین کی نفی کرتا ہے، ہمیں اس کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ حضرت عمر کفار کی ان تمام مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، اگرچہ یہ حق ان کے بڑے بھائی زید کا تھا، مگر زید کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی عمر انہیں دارالندوہ کی مجالس شورا میں بلاتے، وہ اکثر ان کو کہتے کہ عمر، مجھ سے زیادہ تم عقل مند ہو، فصیح اللسان اور سلیقہ شعور ہو، اس لیے مجھے ان معاملات سے دور رکھو، تم خود ہی ان مجالس میں جایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مجالس میں بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کے خلاف بولتے تھے۔ کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ محمد بن عبداللہ کے خلاف جنگ کریں اور سخت اقدامات کریں۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھے اور قریش کے بااثر اور معزز سردار تھے، ان کا تعلق قبیلہ بنو عبد الشمس سے تھا، وہ مکمل شدت پسند نہ تھے۔ انہوں نے کفار کو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ ایک سوچنے سمجھنے والے صلح پسند انسان تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے، یا جب تک وہ ہمارے آمنے سامنے ہو کر ہمیں اپنے دین کی دعوت نہ دے دیں اور ہم سے مذاکرات نہ کریں اور اپنا دین ہمارے سامنے رکھے۔ انہوں نے برملا کہا کہ تم اپنے دین پر عمل کرو اور محمد کو اپنے دین پر رہنے دو۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ چوتھے سال سن 613 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اسلام کی دعوت سب لوگوں کو دی جائے، یعنی کھلم کھلا دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر تمام اہل مکہ کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم بات مان لیں گے، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اور سن لو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں آخرت میں عذاب ہوگا۔ پھر حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، اے بنو ہاشم، ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جو انہوں نے کہا وہ آپ سب نے سن لیا، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے محمد سے کہہ دیا ہے، وہ کرو جو حکم الہی ہے، اور میں مرتے دم تک ان کی حفاظت کروں گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عرب کی تاریخ میں پہلی بار ہوئی ہے۔ میں کچھ چہروں پر بے چینی بھی دیکھ رہا ہوں اور کچھ لوگوں کی نظروں میں غصہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں مرتے دم تک اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا کیا کہنا ہے۔ اتنے میں ابو لہب بولا، یہ آدمی بہت شریر ہے، میں یہی کہتا رہوں گا۔ بنی ہاشم کے لوگوں، میری بات سنو، محمد میرا بھی بھتیجا ہے، محمد نے اپنے ہی دین کو غلط کہا ہے اور ہمارے خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے جب تمام عرب کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور کہنے لگا، تیرا برا ہو کیا، اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ لہب نازل ہوئی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے اس کو بھی سنا اور مجھے بھی۔ لوگوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا اور کہا، ابو طالب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ ابو لہب دیکھتا ہی رہ گیا۔
लोगों के इस मजमे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बड़े भाई ज़ैद भी मौजूद थे। ज़ैद का दिल नरम पड़ गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर हुए। जब वो घर वापस आए तो उमर से उसकी राय पूछी और पूछा, उमर आप मोहम्मद के दीन के बारे में क्या सोचते हो? उमर बोले, वही जो सब सोचते हैं, जो आपको सोचना चाहिए, जो कुरैश के हर फर्द को सोचना चाहिए। हर वो शख्स जो रिश्तों को जोड़ना चाहता है और खुश रहना चाहता है, वो कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा ना सोचेंगे तो हमारे अरब मिलकर हमें नोच खाएंगे। ज़ैद नरमी से पूछता है, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? उमर कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें क्या लगता है? ये सिर्फ बातें हैं जो चंद लोग मान लेंगे और चंद लोग ठुकरा देंगे। हम हरम के निगहबान लोगों में से हैं। उनके नज़दीक हमारी अतात करना उनके मज़हब का हिस्सा है। बाकी अरब इस हरम की वजह से हमारी इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, और जो कोई हमारे ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाने का सोचे तो वो यही समझता है कि वो हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ जा रहा है। ज़ैद पूछता है, और तजारत का क्या उमर? यानी तजारत के बारे में तुम्हारा नुक्ता नज़र क्या है? उमर कहते हैं, हरम और तजारत की वजह से ही अरबों में कुरैश को एक मुकाम हासिल है। ये मुकाम खुदा ने कुरैश को दिया है। हम हरम के मुहाफ़िज़ हैं और तजारत से हम वो माल लाते हैं जो उसको कायम रखने में हमारी मदद करते हैं। हरम हमें मौका देता है कि जो लोग इबादत करने आएँ हम उनकी खूब देखभाल कर सकें। जो लोग इबादत की गरज से यहाँ आते हैं, आकर तजारत करते हैं, जिनसे हमें माल और दौलत हासिल होता है। खुदा ने हमें अपने मज़हब और दौलत का अमीन बनाया है। इसी वजह से हम अरबों पर बादशाहियत कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अरबों को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि कुरैशियों के आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं? फिर कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि कुरैश के मज़हब की तो कोई हैसियत ही नहीं, और ना ही कुरैश कोई मुक़द्दस कबीला है। ऐसी सूरत में लोग हमारे मज़हब पर चलना छोड़ देंगे। वो तो हमारे रस्म व रिवाज को भी मानने से इनकार करने लगेंगे। या तो वो अपने घरों में इबादत करेंगे या फिर हरम पर कब्ज़े की नीयत से हमारे साथ जंग करेंगे और फिर हरम हमसे छीन लेंगे। ये है मेरी सोच, और इस बात को मैं यकीन से कहता हूँ, खा कोई छोटा हो या बड़ा हो। इस एपिसोड में हमने देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूर अंदेशी और फहम फरासत। वो अमन पसंद और सुलह पसंद इंसान थे। वो कुरैशियों में नाइतफाकी नहीं चाहते थे और अपने मज़हब, बुत परस्ती और खाना काबा को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे दारुल नदवा में होने वाली मीटिंग्स के अहवाल, अबू जहल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरार। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इल्म का चिराग हर घर को रोशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।